أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول العربي المكي المدني القرشي الحربي الحاشمي. إن الله بعلمه اصطفى وبالغيبه ارتضى الرسول المختصد المحمود الحامد رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. صلوات پر محمد وآل محمد. قرآن مجید کی ایک مشہور آیت جس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارا شیوا بھی ہے، کہ خداوند عالم پیغمبر اکرم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اجر رسالت ادا ہی کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اجر دینے کا حق اور اجر لینے کا حق اس کو ہے کہ جس نے کام کیا ہو اور جس کے لیے کام کیا گیا. جس نے کام کیا ہے اس کو اجر لینے کا حق ہے، جس کے لیے کام کیا ہے اس کو اجر دینے کا حق ہے. تمام انبیاء نے جو کار رسالت اور کار نبوت انجام دیا اس میں کسی نے بھی اجر نہیں مانگا، یہاں تک کہ دیگر سور میں قرآن کی اشارہ ہوا ہے کہ لوگوں سے یہی کہا گیا کہ آخر تم ان انبیاء کی بات کیوں نہیں سنتے جو تم سے اس کے بدلے میں اجر بھی نہیں مانگتے. لیکن یہ امتیاز ختمی مرتبت کے ساتھ رہا کہ خداوند عالم نے حکم دیا بندوں کو کہ میرے اس نبی کی محنت کا اجر تم ادا کرو، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خداوند عالم اجر دیتا، کیونکہ کام خدا کا انجام دیا جا رہا تھا. لیکن خداوند عالم نے حکم دیا کہ بندے اجر دیں. یہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ صرف اور صرف رسالت مآب کے لیے مخصوص ہے کہ آپ کو اجر بندے یعنی امت دیں گے. آخر کیا ضرورت تھی؟ جب کام خدا کے لیے کیا جا رہا تھا تو اجر بھی خدا ہی دے گا. لیکن خداوند عالم نے اپنے اجر کے ساتھ جو محفوظ ہے بندوں کو بھی حکم دیا کہ تمہیں اگر اجر دینا ہے تو میں طے کر رہا ہوں کہ اجر مودت ہے رسول کے قرابت داروں سے. یہ امتیاز ہے رسول اکرم کا
کسی نبی کو اس میں شریک نہیں کیا گیا کہ وہ اجر لے بندوں سے جن کے لیے کام کیے. خداوند عالم کو کوئی ضرورت نہیں تھی. جو بھی امر خداوند عالم نے کیا ہے، جو بھی حکم دیا ہے، جو بھی شریعت ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اس میں بازگشت اور فائدہ ہم ہی کو ہے. خداوند عالم کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں، نہ اس کو بندوں کی ضرورت ہے، نہ اسے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ اسے عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ اسے روزوں کی ضرورت ہے، نہ اسے مال کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس نے فرض کی عبادتیں تاکہ اس کا فائدہ بھی تمہیں کو ملے. اگر تمام مخلوق خداوند عالم کے سجدے میں گر پڑے تو کیا خداوند عالم کی کبریائی بڑھ جائے گی؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اتنا غنی ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اگر یہ سب کے سب اس کے سجدے میں چلے جائیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب کے سب انکار کر دیں اس کے خدا ہونے سے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. فائدہ تمہارا ہے. اگر تم بندگی کا اظہار کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھو گے تو مجھے فائدہ نہیں ملے گا، لیکن بازگشت میں تمہیں بلند کر دوں گا. مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری بندگی کے نتیجے میں میری بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں بلند کر دوں. اسی طرح اجر وہ دے سکتا ہے اور وہی دے گا، لیکن یہ اجر بندوں کے اوپر فرض کیوں کر رہا ہے؟ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کچھ دے سکو تو میرے نبی کی قیمت دینا چاہتے ہو، میرے نبی کی محنت کی قیمت دینا چاہتے ہو، تو میں تمہیں قیمت بتا رہا ہوں کیا ہے. جانتا تھا کہ نہیں دے سکتے ہو، اور وہ محبت ہے، مودت ہے، لیکن اس کی بازگشت بھی تمہاری طرف ہوگی. یعنی اگر تم نبی کی آل سے محبت اور مودت رکھو گے تو اس سے نبی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بے نیاز کا نمائندہ ہے. اس کی آل بھی بے نیاز ہے میری طرح، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری محبت سے یا تمہاری نفرت سے کوئی نقصان ہے. بالکل میری طرح ہے، نہ اسے تمہاری محبت سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، نہ تمہاری نفرت سے اسے کوئی نقصان ہو پائے گا. تمہارا ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ کیسے یقین ہو کہ ہم اسی دین پر ہیں جو رسول لے کر آئے تھے، ہم اسی شریعت پر باقی ہیں جو رسول لے کر آئے تھے. تو آج اجر رسالت کا عنوان دے کر میں یہ اعلان کر دے رہا ہوں کہ یہ دیکھتے جاؤ جو اجر رسالت ادا کرتا رہے گا وہ یقیناً اسی دین پر ہے جو محنت کی جا رہی تھی. ختمی مرتبت تو اس دنیا سے چلے جائیں گے. کیسے یقین رہے ہمیں کہ ہم اسی دین پر ہیں جس کو لے کر رسول اکرم آئے تھے؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اجر دے رہا ہے فائدہ بھی اسی کو ملے گا. مزدور مزدوری کرتا ہے، فائدہ کسے ہوتا ہے؟ جو مزدوری ادا کرتا ہے اسے، اس مالک کو فائدہ ہوتا ہے جو مزدوری دے رہا ہے، اس کی محنت کا نتیجہ اس کو مل رہا ہے. خداوند عالم نے اپنا اجر بندوں کے حوالے کر دیا کہ تمہیں کو فائدہ ملے گا. اس دین کا جب تم اجر ادا کرو گے، اس محنت کا جب تم اجر ادا کرو گے تو اس کے اوپر جو فوائد ہیں وہ بھی تمہیں کو ملیں گے. نبی بے نیاز ہے، لیکن تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نبی کے دین پر ہو. جس نبی نے یہ دین پہنچایا، اتنی محنت کی، اتنی کاوشیں کی، اجر رسالت کے عنوان سے صرف محبت مانگی تھی،
لیکن کیا دیا مسلمانوں نے؟ جہاں سے شریعت شروع ہوئی، جہاں سے انسان کو انسان بننے کا پیغام دیا گیا، جہاں سے قرابت داریوں اور رشتہ داریوں کی سمجھ بتائی گئی، جہاں سے جس دروازے سے بڑے کے ساتھ محبت اور احترام اور چھوٹے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش ہونے کی تعلیم دی گئی، اسی گھرانے پہ مسلمان آگ اور لکڑی لے کے جمع ہو گئے۔ ماشاءاللہ شہر میں مجالس برپا ہیں شہزادی کی شہادت کے عنوان سے۔ اسی سلسلے میں بس دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ عنوان شہادت صدیقہ طاہرہ، صرف یہ عنوان اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے، اس کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ یہ عنوان کہ مجلس بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ، صرف یہ عنوان شہادت، یہ اپنے آپ میں مودت بھی ہے اور دین حق کی ترویج بھی ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارا ہے جب وہ اس دنیا سے جائے تو ہم اس کی یاد منائیں، یہ تو مودت ہے۔ ترویج حق ہے، جو مجلس کر سکتا ہے وہ مجلس کرے، جو شرکت کر سکتا ہے وہ شرکت کرے، جو اس پیغام کو پہنچا سکتا ہے وہ اس کو پہنچائے۔ ایک اخبار میں ایک ایڈورٹائز صرف دے دینا کہ مجلس بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ، سب تو نہیں آئیں گے، لیکن نہ جانے کتنے گھروں میں یہ عنوان پہنچے گا کہ مجلس بسلسلہ شہادت۔ کون کون پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن نہ جانے کتنے ایسے پڑھ رہے ہوں گے اس اخبار کے ایڈورٹائز کو۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائیں، کہاں کہاں تک کن آنکھوں کے سامنے وہ تحریر جائے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن 100 میں سے کسی ایک نے بھی اگر عنوان پہ غور کر لیا کہ شہادت صدیقہ طاہرہ، اور اس شہادت لفظ نے اس کے ذہن کو ایک بار جھنجھوڑ دیا اور وہ تحقیق کرنے پہ مجبور ہو جائے کہ آخر شہادت ہوئی ہے تو قاتل کون ہے۔ اگر 100 میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو قرآن کہہ رہا ہے ایک کی ہدایت پوری بشریت کی ہدایت ہے۔ یقین جانیں پچھلے 10 برس میں جس طرح یہ شہادت کے دن منائے جا رہے ہیں، اگر اس سے قبل منائے جانا شروع کر دیے گئے ہوتے تو فضا بدل چکی ہوتی، اور اگر ہم اس کو اسی طرح مناتے رہے تو یقین جانیے 20 سال بعد فضا بدل چکی ہوگی۔ جس طرح آج ہم نے عاشورہ منایا، جس طرح منا رہے ہیں کہ ہر طرح کی پابندی اور ہر طرح کی پریشانی کے باوجود ہم نے محرم ویسے ہی منایا جیسے بنانا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قاتلان حسین کو ماننے والے بھی یہ جرأت نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کر سکیں۔ تو اگر ہم صدیقہ طاہرہ کی شہادت کو اسی طرح منائیں جیسے منانے کا حق ہے، جیسے ہم حسین کی شہادت مناتے ہیں ویسے ہی بنائیں، تو 10 سال بعد 20 سال بعد ایک موقع وہ آئے گا کہ لوگ قاتلان زہرا سے اپنی نسبت کو چھپانا شروع کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ کوئی حاکم شام کا کتنا ہی بڑا حامی کیوں نہ ہو، یزید لعین کے لیے حمایت میں کتنی زیادہ کتابیں لکھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اسے جرأت نہیں ہے کہ ملأ عام میں اپنے آپ کو یزیدی کہہ سکے۔
لیکن ابھی لوگ اپنے آپ کو قاتلان زہرا سے منسوب کرتے ہیں، کچھ اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ قاتل ہیں۔ جس دن انہیں معلوم ہو جائے گا، تاریخ شاہد ہے، جو مفسرین ہیں آج ان سے جا کے پوچھئے، جو مذہب حق کی طرف آئے، ان میں اکثر وہ ہیں جو اسی سانحے کو جاننے کے بعد مذہب حق کی طرف آئے کہ اگر رسول کی بیٹی کا حق چلا گیا تو پھر کس کا حق باقی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم بتائیں۔ یہ عنوان شہادت جو دلوں کو چبھتا ہے، وہ اسی لیے چبھتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا۔ اور بات صرف شہادت صدیقہ طاہرہ تک نہیں ہے، آپ کو لے جانی پڑے گی شہادت رسول اکرم تک، کہ آج ہم اپنے مجمع میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں وفات پیغمبر، رحلت پیغمبر اپنے لوگ لکھ دیتے ہیں، جبکہ سب کا اجماع ہے کہ رسول زہر سے شہید ہوئے۔ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہاں دیا گیا زہر، کس نے دیا، ابھی یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ یقین رکھتے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول زہر سے شہید ہوئے، تو پھر شہید کیوں نہیں لکھتے رسول کو؟ یہ لفظ شہید رسول سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے کہ خیبر والے کی جگہ کسی اور کو بچانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے؟ جب ہم شہادت رسول لکھیں گے تو کسی کی فکر میں ایک بار تو آئے گا کہ کیوں شہید اور کیسے شہید۔ شہادت رسول، شہادت صدیقہ طاہرہ، وہ عنوان بات کے ہیں کہ ایک بیٹی تھی کہ کئی بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹی تو تھی رسول کی۔ تو رسول کی بیٹی اگر شہید ہوئی ہے تو کیسے شہید ہوئی، کہاں شہید ہوئی، کس نے قتل کیا؟ جس دن مسلمان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے لگیں گے، آپ کو مذہب حق کی ترویج کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ عنوان صداقت تشیع شہادت حضرت زہرا ہے۔ ہمارے جوان اکثر کبھی کبھی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے، ہم کم ہیں، اگر ہم حق پہ ہیں تو کم کیوں ہیں؟ جبکہ قرآن کی تعبیر بالکل مختلف ہے، اکثر جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ جب بھی ذہن میں یہ تشویش ہو کہ ہم صحیح ہیں یا غلط، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ذات ایسی ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے گی، اور وہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی ذات۔ کسی کے امامت میں شک ہو، یہ دیکھو کہ صدیقہ طاہرہ کا امام کون ہے، جو ان کا امام ہے وہی میرا امام ہے۔ جس طرف وہ ہیں اسی طرف ہم ہیں۔ اور جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ ان دو سے راضی نہیں تھی، مسلمانوں کی امی جان کی روایت ہے کہ صدیقہ طاہرہ اس حال میں اس دنیا سے گئی کہ میرے باپ سے راضی نہیں تھی۔ تو جس سے صدیقہ طاہرہ راضی نہیں ہیں، دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ خداوند عالم کے اگر حق میں ہم کچھ غلطی کریں، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ایک دن توبہ کر لی، تو چونکہ حق خدا کا ہے لہذا وہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہم نے ائمہ کو وسیلہ بنایا، خدا کی بارگاہ میں جو غلطیاں کی تھیں ان سے توبہ کی، خدا کو اختیار ہے وہ اپنے حق سے گزر جائے، لیکن اسی خدا نے دوسرا حق بندوں کو دیا ہے، بندے کا حق،
کسی کا مال میں نے چھین لیا تو توبہ تو اس کی بھی کرنی پڑے گی، لیکن صرف توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جس کا مال لیا ہے اس کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، خداوند عالم نے ہی یہ حق اس بندے کو دیا ہے کہ توبہ تو قبول کر لوں گا، لیکن جس کا حق چھینا ہے اس سے رضایت لے کے آؤ۔ تو جب عام بندوں کو اتنا حق حاصل ہے تو جس کو خدا نے تمام کائنات کے حقوق دیے ہیں، اگر وہ قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں، پوری امت مسلمہ بھی توبہ کرتی رہے، رضی اللہ کی دعا دیتی رہے، خدا راضی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عنوان شہادت زہرا بہت اہم ہے، یہ ہماری بقا اور ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ ہر امام نے اس کی سفارش کی، جو کم ترین موضوعات ہیں جس پر ہر امام سے آپ کو حکم مل جائے گا یا سفارش مل جائے گی، وہ جناب صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں سفارش ہے۔ کوئی امام اپنے دور میں نہیں گزرا مگر یہ کہ اس نے صدیقہ طاہرہ کے لیے سفارش کی، کیونکہ یہ عنوان حق ہے، ہر امام کہتا مل رہا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں ہر امام کا قول مل جائے، کیونکہ عنوان حقانیت یہ ذات ہے، واحد ذات ہے جو سلسلہ وصل نبوت اور امامت ہے، وہ ذات جو امامت کو نبوت سے ملا رہی ہے، واحد ذات ہے جو عنوان تعارف نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے۔ شب جمعہ ہے، سب نے حدیث قصہ پڑھی اور سنی، جہاں خود رسول اکرم موجود ہوں وہاں مرکز تعارف کسے ہونا چاہیے، لیکن رسول کی موجودگی میں بھی اس ذات کو مرکز تعارف بنا کر خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی ذات محوریت رکھتی ہے تو وہ شہزادی کی ذات ہے۔ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے سے تعارف، اسی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ذات کتنی اہم ہے۔ امامت کا تعارف بھی اس کے ذریعے، رسالت کا تعارف بھی اسی کے ذریعے، اور پیغمبر اکرم کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ذات کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ امیر المومنین کے فضائل آپ سنا کرتے ہیں علماء سے، کتنے مقامات ہیں امیر المومنین کو حاصل، کتنے منصب امیر المومنین کو حاصل، کتنے فضائل امیر المومنین کو حاصل ہیں، لیکن ان سب کے باوجود پوری سیرت پیغمبر میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پیغمبر نے امیر المومنین کو اپنی جگہ پر بٹھایا ہو، صرف اپنے بستر پہ سلایا، وہ بھی کیا ہے، خود جا رہے تھے اس لیے سلایا تھا۔ یعنی خود رسول موجود اگر ہیں تو امیر المومنین مقام رسول پہ نہیں بیٹھے پوری تاریخ رسول میں، لیکن بارہا، ایک بار نہیں، جتنی بار بھی شہزادی رسول کی بزم میں آئیں، رسول نے اپنے مقام پر بٹھایا، اپنی جگہ پر بٹھایا۔ یہی فرق بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی کے پاس جو منصب ہے وہ خلافت کا منصب ہے، میری عدم موجودگی میں ملے گا، لیکن زہرا کو جو منصب حاصل ہے وہ میرے ساتھ حاصل ہے۔ جو میرا مقام ہے وہی زہرا کا مقام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور صحابی رسول کا عمل تائید کر رہا ہے. بلال نے بعد رسول قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں کہوں گا، میں صرف پیغمبر کے حکم پہ اذان دیتا تھا، اب میں اذان نہیں کہوں گا. چلے گئے تھے شام، کچھ دن بعد لوٹ کر آئے. شہزادی کو خبر پہنچی کہ بلال آئے ہیں. شہزادی نے کہا کہ بلال سے کہو جا کر اذان کہیں. بلال نے شریعت رسول سے لی ہے، صحابی رسول ہے، مؤذن رسول ہے، قسم کے احکام جانتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہا کہ جا کے شہزادی سے کہہ دو میں قسم کھا چکا ہوں. جیسے ہی حکم ملا ویسے ہی گلدستہ اذان پہ جا کر کہا اللہ اکبر. بلال کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ میں نے قسم نہیں توڑی، میں رسول کے حکم پر اذان دیتا تھا، آج شریک رسول حکم دے رہی ہے. صحابی کا عمل بتا رہا ہے کہ جو حکم رسالت کے لیے ہے وہی حکم صدیقہ طاہرہ کے لیے ہے. بس بات میں نے تمام کر دی. بس اگر کوئی رسول کو جھٹلائے تو جو حکم شریعت میں اس کے لیے ہے وہی حکم بھی اس کے لیے ہے جو شہزادی کو جھٹلانے کی جرت کرے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ شہزادی سے گواہ طلب کر رہے ہیں. جو شریک رسالت ہے اس سے گواہ طلب کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نہ رسول کے مقام کو سمجھے تھے نہ شہزادی کے مقام کو سمجھے. شہادت 40 دن بعد یا 75 دن بعد یا 95 دن بعد ہے. یہ بھی ایک مظلومیت ہے کہ رسول کی بیٹی کی تاریخ شہادت ہمیں نہیں معلوم. ہم تو تینوں روایات میں غم مناتے ہیں کیونکہ مودت کی شرط ہے، لیکن کیا یہ مصائب نہیں ہے کہ ہمیں تاریخ نہیں معلوم؟ نہ تاریخ معلوم ہے نہ قبر معلوم ہے. احتمال دیتے ہیں کہ بقیع میں ہوگی، احتمال دیتے ہیں کہ خانہ فاطمہ میں ہوگی، احتمال دیتے ہیں کہ ممبر اور رواق الجنہ کے درمیان ہوگی، نہیں معلوم ہمیں. شہادت ہوئی ہے 75 دن بعد یا 95 دن بعد. ظلم رسول کی شہادت کے 5ویں دن ہوا ہے. رسول کی شہادت ہوئی ہے 28 صفر کو. 3 دن تک رسول دفن نہیں ہوئے. مسلمان حکومت بانٹنے میں مصروف تھے. 3رے دن رسول کی تدفین ہوئی ہے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود نہیں تھے رسول کی تدفین میں. ان کی کتابوں میں بھی لکھا، جا کے پڑھ لیں. دفن کے 2سرے دن خانہ زہرا پہ پہلا حملہ ہوا ہے. دفن کے 2سرے دن ہمارے یہاں کیا دستور ہے؟ لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، احوال پرسی کے لیے جاتے ہیں، دست شفقت پھیرنے جاتے ہیں یتیموں پر کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے باپ کے احسانات تھے، ہم ہیں. جس گھر سے یہ تمام تعلیمات ملی، مسلمان 2سرے دن بعد دفن رسول اکرم اس گھر کو گھیر رہے ہیں، تعزیت دینے کے لیے نہیں، دھمکانے کے لیے. 4تھے دن دوبارہ حملہ کیا. کس دروازے پہ حملہ کیا؟ جس پہ اہل سنت کی روایت ہے کہ کم سے کم 6 مہینے تک رسول اکرم ہر دن اس دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ دروازہ گلی میں نہیں تھا، یہ مسجد کے اندر تھا. جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے رسول کے اس عمل کو. رسول یہ عمل کیوں کر رہے تھے؟
کہ مسلمانوں کو تلقین کریں کہ اس دروازے پہ جب بھی آنا سلامتی کی دعا لے کے آنا۔ 6 مہینے تک رسول نے آئے تطہیر کی تلاوت کی اور سلام کیا۔ اس دروازے پہ شہادت اور دفن کے تیسرے دن مسلمان آگ اور لکڑی لے کے آ گئے۔ کیا گزر گئی ہوگی صدیقہ طاہرہ کے دل پہ کہ میرے بابا کے احسانات کا جملہ یہ ہے۔ مصیبت یہ نہیں ہے کہ دروازہ جلایا گیا، مصیبت یہ ہے کہ سیدہ کا دروازہ جل رہا تھا، کوئی مسلمان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اجرکم اللہ۔ صدیقہ طاہرہ کے دروازے پہ جب لوگ جمع ہوئے، کس لیے آئے تھے؟ جانتی تھی شہزادی کہ اگر علی دروازے پر گئے تو یہ علی کو قتل کر دیں گے، لہذا صرف زوجہ نہیں، وقت کے امام کی حفاظت کی نیت سے شہزادی خود دروازے پہ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ ابو الحسن کو ہمارے حوالے کرو۔ کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کہ اگر نہیں آئیں گے تو اس گھر کو اس کے رہنے والوں سمیت جلا دیں گے۔ شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھال کر ایک جملہ کہا کہ اس گھر میں حسنین ہیں۔ اس ذلیل نے کہا وَإِن ہوا کریں۔ یہ جملہ اتنا شدید ہے کہ اگر دروازہ نہ بھی جلاتے تو شہزادی کا دل توڑ چکے تھے۔ اس لعین نے خود اعتراف کیا ہے کہ مجھے معلوم تھا دروازے کے پیچھے شہزادی ہیں، لہٰذا میں نے جلتے ہوئے دروازے پہ دھکا دیا تاکہ میرے اور علی کے درمیان جو ایک لوتی مدافع ہے اسے قتل کر دوں۔ اور اس حساس موقع پر شہزادی نے صرف 2 آوازیں دی۔ پہلی آواز فضہ کو دی، یا فضہ خذونی، اے فضہ میری مدد کرو، انہوں نے اسے قتل کر دیا جو میرے شکم میں تھا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری آواز دی، یا مہدی، یہ نہیں کہا کہ اے علی مدد کے لیے آؤ، اپنے اس بیٹے کو پکارا جو غیبت کے پردوں کو چیر کر واپس آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، شہزادی نے مہدی کو پکارا۔ ہمارا اور آپ کا امام کتنا مظلوم ہے، آج بھی یا مہدی کی آواز امام کے کان میں بار بار گونجتی ہوگی، اور عجب نہیں امام کہتے ہوں اے مادر گرامی میں شرمندہ ہوں اس وقت مدد کو نہ آ سکا، لیکن دعا کیجئے یہ غیبت کی سیاہ چادر ہٹے، میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، شب جمعہ شب زیارت حسین مظلوم ہے، ان کی خدمت میں ان کی ماں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے آقا، پورے سال آپ کی مادر گرامی آپ کا پرسہ لینے آتی ہیں، آج ہم عزادار آپ کی خدمت میں آپ کی مادر گرامی کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اے آقا، جب تجہیز و تدفین کا انتظام ہو گیا اور ایک بار لاشا تیار ہو گیا تو علی نے آواز دی، اے بچوں آؤ، اپنی ماں کو خدا حافظ کر دو، اب اگلا دیدار صبح قیامت ہوگا۔ خود امیر المومنین سے روایت ہے کہ جب میں نے حسین کو آگے جانے کی اجازت دی، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ایک بار بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے بازو باہر آئے، حسین کو گلے سے لگایا، اور منادی نے آواز دی، یا علی، بچوں کو سیدہ سے جدا کر دیجئے، انبیاء میں کوہرام ہے،
ہے، فرشتوں میں کو حرام ہے۔ علی آگے بڑھے، دست شفقت یتیمان زہرا پہ رکھا، حسن کو الگ کیا، حسین کو الگ کیا، ایک بار ہاتھوں کو جوڑوں گا، آقا آپ نے حسن اور حسین کو جدا کر دیا، ہاں کتنی محبت سے الگ کیا ہوگا، لیکن یہی حسین سن 61 ہجری میدان کربلا ایک لاشا ہے، اس پہ ایک یتیمہ سر رکھ کے رونا چاہتی ہے، لوگ الگ کر رہے ہیں لیکن طریقہ یہ ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے، کوئی تلوار سے ضرب لگاتا ہے، کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے، بچی واہ بتا کہہ کے گریا کرتی ہے، کوئی مدافع نہیں، کوئی مددگار۔